رشتوں کی بندش کی نشانیاں۔ اگر کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا کسی کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے یا رشتہ ہوتا نہیں ہے تو اس کے کیا سمٹم ہیں؟ یہ بلیک میجک سے لوگ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اگر کسی پر، بہن بیٹی پر یا بھائی پر یہ جادو یا یہ وار ہو جائے تو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کیا یہ آزمائش ہے یا یہ جادو کی وجہ سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہم جان لیں، جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ رشتہ توڑنا، یہ کسی کو تکلیف دہ بننا، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ایسا کام نہیں کرتی۔ یہ گندے کام صرف اور صرف بلیک میجک سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کام کو عامل حضرات ہی اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس کام کو کروانے والے کچھ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں کہ جو حسد کی بنیاد پر ایسا کام کرواتے ہیں۔ اس سے کسی کی بیوی دیکھی تو کسی شخص کو اس کے پیچھے لگ گیا کہ یہاں سے ٹوٹ جائے اس کی شادی، میرے ساتھ ہو جائے، یا کسی نے عورت نے مرد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عورت یعنی کہ یہ اس کو چھوڑ دے، یہ میری طرف آ جائے۔ تو ایسے کاموں میں شادیاں ٹوٹتی ہیں، ڈیورس ہوتی ہے، یہ میری لائف جرنی کے خراب ہوتی ہے یہاں سے۔ تو اس کے ہم سمٹم بھی جانیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ کیا معاملات ہیں۔ پھر کچھ ہی کے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ رشتہ کسی کے گھر سے لینے جاتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے یا کسی خمی کو دیکھ کر وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نہیں کرنا۔ تو پھر جو رشتہ جن کو نہیں ملتا وہ اس بنیاد پر تل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمیں نہیں دیا تو آپ کو کسی قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر وہ اس جادو ٹونے کی وجہ پر، بنیاد پر ٹک جاتے ہیں، نہ تو وہ خود حاصل کرتے ہیں اور نہ پھر اس کی آگے کہیں پہ ہونے دیتے ہیں۔ تو وہ بیچاری بچہ ہے یا بچی ہے تو وہ اس کام میں جکڑ جاتی ہے، نہ تو اس کی کہیں پہ منگنی ہوتی ہے، اگر کہیں ہو بھی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے سبب جو ہوتے ہیں وہ اچانک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر میاں بیوی کی بات آئے تو میاں بیوی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے تو ہونے ہی ہیں، تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی وجہ سے، بالکل جو کسی کا مطلب ہی نہیں ہوگا جس بات سے، وہ بالکل جھگڑا ہوگا، اور جھگڑا اس بنیاد پر ہو جائے گا کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی۔ آخر کار وہی کام ہوتا ہے جس کام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے طلاق، ٹھیک ہے۔ اور جو رشتے کی بندش ہوتی ہے یہ کہیں بھی کسی کا رشتہ نہ ہونا، اور جو کہیں بھی نہیں رشتہ ہوتا تو اس کی یہ سمٹم ہوتے ہیں کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے۔ اور جو منگنیاں کی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی بات سے، بنا وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ سسرال والوں کی طرف سے جانے کے، یا لڑکی والوں سے یا لڑکوں والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی انبن ایسی بات ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات کو لے کر بات ایسی بگڑتی ہے کہ وہ دوبارہ قائم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، حتیٰ کہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ کام اپنا انجام تک نہیں پہنچتا۔ اب اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ سمٹم اس کے کیا ہیں، اور بلیک میجک جو کرنے والے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی مختلف علامات ہیں، مختلف اس طرح ہیں۔ جو جادو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک اپنے کام کو انجام اس طرح دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے کام کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ چاہے تعویذ کی شکل میں ہے، چاہے کسی وظیفے کی شکل میں ہے، چاہے کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو پڑھنے کے لیے دیا گیا کہ اتنے دن آپ نے یہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے تو فلاں کی منگنی ٹوٹ جائے گی، یا فلاں کی ڈیورس ہو جائے گی، یا فلاں کا یہ کام ہو جائے گا، اس کام کو کہتے ہیں وظیفہ اور عمل۔ عمل کا مطلب اور وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کو وہ اپنے مکمل طریقے سے وہ اس کو کرتا رہتا ہے، تو پھر جو چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں اس وظیفے کے، وہ آ کر ایکٹیو ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی سوچ، اس کے عمل کو، اس کی سوچ کو دیکھ کر پھر اس کو اپنے کام کو وہ چیزیں جا کے انجام دیتی ہیں۔ وہ چاہے اسم اللہ ہو یا جسم کوئی بھی ایسا کوئی لفظ ہو جو شرکیہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے کام کو، اس کے مقصد کو انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں عمل اور وظیفہ۔ جو بیسیکلی تعویذ ہوتے ہیں، تعویذوں کے پیچھے ہزاروں راز ایسے ہیں کہ جو بتانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس میں سفلی ہے، الوی ہے، بلیک میجک ہے یعنی کہ کالا جادو ہے، دیوی دیوتوں کے منتر ہیں، کچھ بھی ایسا ہے کہ جو حرام کام بھی اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تعویذ کو لکھ کر تو چاہے پلا دیا جائے، چاہے دبا دیا جائے، چاہے تو کسی کے گھر میں دفن کر دیا جائے۔ اس میں ہڈیاں بھی ہیں اور کنویں میں بھی دفن کر دیتا ہے۔ کوئی تالا، مثال طور پہ کسی نے تالا لیا تو وہ بندش کی تو وہ اس نے کنویں میں پرانے میں ڈال دیا۔ اب کنویں میں کوئی جائے نہ جائے، کسی کو کیا پتہ ہے کہاں پہ کوئی چاز پھینکی ہوئی ہے، وہ جب تک پھر اس کی بندش کھولی نہیں جاتی نا تو وہ آگے نظام نہیں سیٹ ہوتا۔ اچھا،
پھر وہ اس بچے کے یا بچی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت ساری پرابلمیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا گوشت دکھے گا، اس کا جسم درد کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو خواب آئیں گے وہ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ چڑچڑا سا ہو جائے گا، اپنے آپ سے آوازاری رہے گا، اس کو رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ اس کو اچھے نہیں لگے گا، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس سے وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں ایسی کام کروا رہی ہیں جو بلیک میجک کی ہیں، اور بلیک میجک ایک ایسی نحوست چیز ہے کہ جو اچھے کو برا ثابت کر دیتا ہے اور برے کو اچھا ثابت کر دیتا ہے، اس کی یہ نالج ہے، یعنی کہ اس نے غلط کو صحیح کرنا ہوتا ہے اور صحیح کو غلط کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے کام کو اس طرح انجام دیتا ہے۔ پھر اس کا جو میاں بیوی کے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کے اوپر وار ہو جائے تو میاں بیوی کے تعلقات بالکل خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جو ہیں وہ نافرما بردار ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے رہتا ہے، اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، آخر وہی گھڑی آ جاتی ہے کہ بات طلاق پر آ جاتی ہے۔ تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ ہمیں ایسا کر کیوں لیا، تو پھر اتنا دیر وہ بہت سارا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر وہ معاملہ واپس پلٹ کر نہیں آتے، اسی طرح جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بچے کا رشتہ ہوگا نہیں، اگر ہو جائے گا تو بے سبب ٹوٹ جائے گا، اگر وہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنی دیر بچہ بیمار رہے گا، اس کا وہ جسم کے اوپر دانے نکلیں گے، اس کی جلد خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ بیمار رہے گا، ٹھیک ہے، یہ پھر اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر منگنی قائم رہی ہے تو بیمار رہے گا، اگر منگنی ٹوٹ گئی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کونے پہ جانے کہ ہم کہیں کہ وہ پڑا رہنے والی بات ہے، تو یہ کام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں چاچی نے، چاچے نے، یا ماسی نے، یا تائی نے، یا پھپھو نے، کسی نے یہ کروایا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کروائے تو اس میں ممکن ہے، لیکن یہ ضروری جاننا چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے کروایا یا کسی اور نے کروایا ہے، یا خود بخود بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کی غلط فہمی ڈالنا یہ بھی ایک کفر والی بات ہے کہ کسی کا رشتہ خراب کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پرکھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ پرکھ لینا کہ آیا کہ اسی نے کروایا ہے یا کسی نے کسی کی اوڑ لے کے کوئی اور کام کو انجام دے رہا ہے۔ مثال طور پر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو رشتہ دار وہ آپ کے ساتھ لگ بھگ ہے، اس کی بنتی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کام کر نہیں رہا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے پر سب کا شک جائے گا، لیکن کروانے والا کوئی آپ کا بیوی کا عاشق ہو، آپ کے ہسبینڈ کا عاشق ہو، آپ کی بچی کا عاشق ہو، یا اپنے بچے کا عاشق ہو، تو وہ کروا رہا ہو، تو آپ کا تو شک اس سے رشتہ داروں پہ جائے گا نا، تو ادھر تو نہیں جائے گا نا۔ تو لیکن اس کاموں سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے کہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم رشتہ داروں کی آگے رکھیں، اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ اچھا، پھر یہ بندش توڑی کس طرح جاتی ہے، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ یہ پڑھو، یہ پڑھنے سے ٹوٹ جائے گی، یہ پڑھنے سے ٹوٹ جائے گی، پھر ٹوٹی تو آج تک میں نے کبھی نہیں کسی کی دیکھی بندش۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بندش کو توڑنا ہی لازم ہے، جب تک نہیں ٹوٹے گی نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل، یہ کام پراپر طریقے سے ہوگا، اور پراپر طریقے سے علاج ہی ممکن ہے اس کا، تو پھر ہی یہ کام آگے چلے گا۔ تب تک یہ ماں باپ کے اثرات بھی بچوں میں ہوں گے، تو اگر ماں باپ اس شدت سے گزر رہے ہیں تو آنے والی نسلوں میں بچے بھی وہی شدت سے گزریں گے، کیونکہ یہ نسل بہ نسل ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ تو اس کا یہ چیز ہے، یہ بہت سارے طریقوں سے بندش ٹوٹتی ہے، بڑے طریقے ہیں اس کے، ہر عمل کا اپنی اپنی ترویج ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جھٹکے سے بندش توڑتا ہے، کوئی مندروں سے بندش توڑتا ہے، کوئی عملوں سے توڑتا ہے، کوئی تعویذات سے توڑتا ہے، کوئی اجزاء سے توڑتا ہے، کوئی پانی سے توڑتا ہے، کوئی بڑھائی سے توڑتا ہے، وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس طریقے سے توڑتا ہے، لیکن یہ بندش توڑنا ہی اس کے لیے لازم ہے۔ تو یہ اگر کہیں کہ بندش بھی عام طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کافی محنت ہوتی ہے۔ یہ بندش جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جادو تو آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو یہ تو آپ کی ہر چیز بند کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ کمرے کو آپ باہر سے تالا لگا دیں تو آپ کا سارا اندرلا سسٹم تو سارا سڑ بل جائے گا۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ تو جو جادو ہے وہ ایک بوا کھلا رہے گا، اس میں آمدن رفت رہے گی، لیکن بند نہیں ہوگا۔ تو بندش یہ چیز ہے، تو اس کا علاج ہی لازم ہے، اس کا علاج سے باقاعدہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ تو طریقہ کار تھے بندش کے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو آگے بھی آگاہ کریں گے کہ اس کے کیا سمٹم ہیں۔